ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کا لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ آج کا سچا قصہ ایسے شخص کے بارے میں ہے جس نے دولت کی ہوس میں انسانیت کو لات ماری۔ پیسہ حاصل کرنے کے لیے وہ قتل پر اتر آیا۔ کہانی نہایت ہی سبق آموز ہے۔ یقین مانیے ہم نے یہ قصہ اپنے گھر والوں کو، بڑے چھوٹوں کو سنایا ہے تاکہ وہ بھی ہوشیار رہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سارا لی سٹرن کی کہانی۔ امریکی ریاست نیو جرسی کے شہر بیل مار میں 3 دسمبر 2016 رات کے 2:40 روٹ 35 کے پل سے ایک اوبر ڈرائیور کا گزر ہوا۔ پل پر اس نے ایک گاڑی دیکھی جس کا ڈرائیور غائب تھا۔ بیچ رات میں سنسان پل پر گاڑی خالی پڑی ہو، دنیا جہاں کے عجیب خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ اوبر ڈرائیور نے 911 ڈائل کیا اور پولیس سے بات کی۔ آنے والی آڈیو اس کال کی اصلی ریکارڈنگ ہے۔ 911, where is the emergency? Yeah, not emergency. Actually on the Belmar Bridge, right after heading south in the middle of the bridge, there's a car that's abandoned. It's off to the side of the road, but... the Belmar Bridge being the 35 bridge? Yeah, the 35 bridge would be going from north going south. What kind of car is it? Kind of looks like an old beat-up, light tan colored like sedan. And what was your name, sir? It's okay. I'd just rather be anonymous. آدمی نے کہا کہ یہ کوئی ایمرجنسی کا معاملہ نہیں، لیکن بیلمار برج پر کسی نے گاڑی چھوڑ دی تھی۔ گاڑی ایک پرانی ٹوٹی پوٹی لائٹ کلر کی سیڈان تھی۔ آپریٹر نے آدمی کا نام پوچھا تو آدمی نے کہا کہ وہ انونیمس رہنا چاہتا تھا، اپنا نام بتانا نہیں چاہتا تھا۔ پولیس کی پٹرول کار جب وہاں پہنچی تو آفیسر نے غور کیا کہ گاڑی لاک نہیں تھی اور چابیاں اگنیشن میں لگی ہوئی تھی۔ آفیسر نے سوچا کہیں یہ خودکشی کا معاملہ تو نہیں۔ اس پل کے نیچے شارک ریور نامی دریا بہتا تھا۔ یہ زیادہ گہرا نہیں تھا لیکن بہت خطرناک مانا جاتا تھا کیونکہ اس میں لہریں بہت بڑی تھیں اور پانی اٹلانٹک اوشن تک جاتا تھا، اور سالوں سے اس پل سے کئی لوگوں نے چھلانگ مار کر اپنی جان لے لی تھی۔ گاڑی میں کوئی خرابی نہیں تھی، اس کے ٹائر پنکچر نہیں ہوئے تھے۔ بیچ راستے میں ایسے گاڑی کو چھوڑ دینے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ گاڑی سلور رنگ کی 1994 اولز موبائل تھی جس کی رجسٹریشن قریب کے نیپٹون شہر میں رہنے والی 96 سالہ للین سٹرن کے نام تھی۔ للین کو فون کیا گیا۔ بوڑھی عورت نے بتایا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بستر میں سو رہی تھی، البتہ اس کی پوتی 19 سالہ سارا اکثر اس کی گاڑی استعمال کرتی تھی اور ایک دن پہلے اس نے گاڑی مانگی تھی۔ للین نے کہا کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ سارا کہاں چلی گئی تھی۔ پولیس افسران نے سارا کے سیل فون پر کال کی لیکن رنگ ٹون بجنے کے بجائے کال وائس میل پر چلی جا رہی تھی۔ افسران نے سارا کے باپ مائیکل سٹرن سے رابطہ کیا۔ اس وقت مائیکل اپنی گرل فرینڈ کرسٹین ایکرٹ کے ساتھ میلوں دور فلوریڈا میں ڈزنی ورلڈ تھیم پارک گھومنے گیا ہوا تھا۔ اس سے اطلاع دی گئی کہ بیٹی کی گاڑی پل سے ملی ہے اور لگتا ہے کہ وہ غائب ہے۔ فکر مند باپ نے کہا آج دوپہر سے اس نے مجھ سے بات نہیں کی ہے، نہ کوئی ٹیکسٹ میسج بھیجا ہے۔ مجھے عجیب لگا تھا پر میں نے سوچا کہ وہ شاید مصروف ہوگی۔ میں آپ کو گھر میں جانے کی اجازت دیتا ہوں، پلیز میرے گھر کی تلاشی لیں، میں یہاں سے فوراً نکلتا ہوں۔ مائیکل اور کرسٹین نے اسی وقت پیکنگ کی اور نیپٹون سٹی واپس آنے کے لیے تقریباً 16-17 گھنٹے لمبا گاڑی کا سفر شروع کیا۔ راستے میں مائیکل نے بیٹی کو کئی میسجز کیے، کہاں ہو، کیا ہو رہا ہے، دادی تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تمہارا فون کیوں بند ہے، جیسے ہی یہ میسج ملے مجھے کال کرو، مجھے جلد سے جلد کال کرو۔ سارا کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔
पुलिस अफसरान स्टर्न फैमिली के घर में दाखिल हुए। एक ऑफिसर ने बॉडी कैमरा पहना हुआ था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। घर का पीछे का दरवाजा लॉक नहीं था और घर में काफी सारी लाइटें खुली हुई थी। सामान फर्नीचर अपनी अपनी जगह पर था। सब नॉर्मल लग रहा था। घर पर कोई नहीं था सिवाय एक कुत्ता जिसे बगैर खाना और पानी के केज में बंद किया गया था। पुलिस अफसरान ने माइकल को फोन करके सूरत हाल बताई। माइकल ने कहा, सामने वाले घर में रॉबिन ड्रेपर रहती है, हमारी अच्छी दोस्त है, रॉबिन से बात करके देखें। पुलिस अफसरान ने रॉबिन को जगाया। रॉबिन ने बताया कि सारा ने दिन के वक्त उसे टेक्स्ट किया था और पूछा था, क्या मैं आपके पास 2-3 डब्बे सामान रखवा सकती हूँ? ये चीजें मेरी माँ की निशानियां हैं, थोड़े दिनों के लिए संभाल कर रख लें। अफसरान ने पूछा, वो क्या डिप्रेस्ड लग रही थी? रॉबिन ने कहा, हाँ। अफसरान ने पूछा, खुदकुशी तो नहीं करना चाहती थी? रॉबिन ने कहा, मुझे पता नहीं। रॉबिन ने बताया कि जब सारा डब्बे देने आई थी उस वक्त रॉबिन घर पर नहीं थी, पर रॉबिन की बेटी कार्ली ने सारा से डब्बे लिए थे। कार्ली ने बताया कि डब्बों में अला बला सामान था, कार्टून के, वीडियो कैसेट्स, डेकोरेशन की चीजें। कार्ली ने कहा, सारा अकेली नहीं थी, उसका दोस्त लियम उसके साथ था। पुलिस अफसरान लियम मैकटास्नी के घर गए। लियम सो रहा था और उसने आधी नींद में दरवाजा खोला। लियम ने कहा कि सारा उसके साथ नहीं थी। पूछा गया, सारा को कब देखा था? लियम ने कहा, हम दिन भर एक साथ थे, खाने पर भी गए थे, फिर मैं अपनी नौकरी पर चला गया था। डिटेक्टिव्स ने पूछा, क्या उसने तुम्हें फोन किया है? लियम ने कहा, पता नहीं मेरा फोन कहाँ पड़ा है। क्या उसने खुदकुशी की बात की थी? लियम ने कहा, हाँ, वो अपनी माँ की मौत के बाद काफी उदास थी और बाप से उसकी बनती नहीं थी। उसका बाप क्रेजी है। पुलिस अफसरान ने कहा, अगर सारा मिलती है तो नेपट्यून पुलिस डिपार्टमेंट फोन करके बता देना। कुछ ही घंटों में सारा के खानदान वालों को उसकी गुमशुदगी का पता चल गया और 40 के करीब रिश्तेदार स्टर्न फैमिली के घर में जमा हुए। सारा की कजन्स लिंजे और लॉरेन बार ने शहर की सड़कों में चक्कर लगाए। क्या पता सारा कहीं जख्मी पड़ी हो या किसी ने उसे देखा हो। पड़ोसियों की बेटी कार्ली भी बाहर निकलकर सारा को ढूंढने लगी। वो पुल तक गई इस उम्मीद में कि शायद सारा मिल जाए। कार्ली सारा की बचपन की साथी थी। 5-6 साल की उम्र से वो दोनों एक दूसरे को जानती थी। उनका एक दूसरे के घर आना जाना था और वो अभी भी अच्छी दोस्त थी। ना चाहते हुए कई लोगों के दिमाग में एक ख्याल आया, क्या सारा ने अपनी जान ले ली थी या वो गाड़ी पुल पर छोड़कर कहीं भाग गई थी? पर कार्ली ने सबसे कहा, मुझे नहीं लगता उसका कोई ऐसा प्लान था। सारा ने मुझसे कहा था, रात में अगर फारिग हो तो मेरे पास चक्कर लगाना। सुबह होते ही पुलिस अफसरान ने वाटर रेस्क्यू टीम को शार्क रिवर की तलाशी के लिए रवाना किया। कई घंटों तक सारा को पानी में ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। डिटेक्टिव्स ने पुल के करीब मौजूद सीसीटीवी कैमरे चेक किए। पता चला कि कैमरे काफी अरसे से खराब थे। उस रात की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। पुलिस अफसरान फिर लियम के घर गए। शायद उसे कुछ याद आ गया हो। लियम ने अपने घर के सामने खड़े होकर पुलिस से बात की। उसने कहा, सारा ने कनाडा जाने का जिक्र कई बार किया था। वो दूसरों को अपना गम जाहिर नहीं करती थी, लेकिन मैं उसे फर्स्ट ग्रेड से जानता हूँ। हम बहुत अच्छे पक्के दोस्त हैं। सारा कुछ दिनों से बहुत उदास थी। उसने अपनी जान लेने की भी बात की थी। आए दिनों सारा की अपने बाप से लड़ाई होती थी। वो उनके झगड़ों से तंग आ चुकी थी और कहती थी कि वो यहाँ से भागना चाहती है। रात 7 बजे माइकल और क्रिस्टीन लंबे सफर के बाद नेपट्यून पहुंचे और उन्होंने भी सारा को तलाश किया। अगले दिन डिटेक्टिव्स ने सारा के जानने वालों से पूछगछ की। क्या उसने खुदकुशी की बात किसी से की थी? क्या वो गमगीन थी? माइकल ने डिटेक्टिव्स को सारा के बारे में तफसीलात दी। सारा उनकी मिरेकल बेबी थी। उनकी जिंदगी में एक मौजज़ा थी। जब माइकल और कार्ला की शादी हुई थी, कार्ला को डॉक्टरों ने बताया था कि वो कभी मां नहीं बन सकेगी। पर शादी के तकरीबन 10 साल बाद जब कार्ला 41 साल की थी, वो प्रेग्नेंट हो गई थी। माइकल और कार्ला की जिंदगी का सबसे खूबसूरत और कीमती लम्हा उनकी बेटी की पैदाइश का दिन था।
سارا والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، دونوں اس کی ہر ادا پر فدا تھے۔ سارا ہنس مکھ تھی، ایزی گوئنگ اور جولی تھی، وہ نرم دل کی مالک تھی۔ مائیکل نے اس کے لیے بیک یارڈ میں سوئمنگ پول بنایا تھا، جس کی وجہ سے سارے محلے کے بچے ان کے گھر پر جمع ہوتے تھے۔ بچپن میں سارا نے کتے کی ضد کی تھی تو والدین نے اسے ایک پپی خرید کر دیا تھا، جس کا نام سارا نے بڈی رکھا تھا۔ سارا کو اسپورٹس کا بے حد شوق تھا، خاص طور پر سافٹ بال۔ وہ عام لڑکیوں سے مختلف تھی، اسے ویڈیو گیمز اور روبوٹس پسند تھے، یہی وجہ تھی کہ لڑکوں سے اس کی اچھی بنتی تھی۔ سارا کے 3 پکے دوست تھے، جڑواں بھائی لیام اور شیمس میکٹاسنی اور پریسٹن ٹیلر۔ سارا خاص طور پر لیام اور پریسٹن کی بیسٹ فرینڈ تھی، تینوں اپنے گروپ کو دی اسکواڈ کہتے تھے، ایک دوسرے کو صرف دوست ہی نہیں فیملی مانتے تھے۔ سارا ان میں کبھی رومانٹکلی انٹرسٹڈ نہیں تھی، اسے بوائے فرینڈ نہیں چاہیے تھا۔ سارا اکثر لیام اور پریسٹن کے ساتھ موویز دیکھنے جاتی، کبھی ان کے ساتھ ویڈیو گیمز کھیلتی۔ سارا جب 16 سال کی ہوئی، کارلا کا کینسر سے انتقال ہو گیا۔ ماں کی وفات کے بعد سارا کو دادی اور باپ کا بہت سہارا ملا، اور ساتھ میں چھوٹا بڈی بھی تھا جس کی دیکھ بھال میں اس کا دل لگ جاتا تھا۔ اگلے سالوں میں اس نے آرٹ کی دنیا کو توجہ دی۔ ہائی اسکول ختم کر کے اس نے بروک ڈیل کمیونٹی کالج میں آرٹس اینڈ ٹی وی پروڈکشن کے پروگرام میں داخلہ لیا۔ وہ ڈرائنگ، پینٹنگ، فوٹوگرافی کی شوقین تھی، اسے تھیٹر بھی پسند تھا۔ وہ چند مشہور یوٹیوبرز کی فین تھی، خاص طور پر جینا ماربلز۔ یوٹیوب کے کئی ایونٹس اور کامک کون میں شرکت کرنے کے لیے وہ کینیڈا بھی گئی تھی۔ ٹورانٹو اسے بے حد پسند آیا تھا۔ اس کے بعد سارا اکثر کہتی تھی، ایک دن میں کینیڈا منتقل ہو جاؤں گی۔ مائیکل اس کے بڑے بڑے پلان سن کر مسکراتا تھا اور کہتا تھا، ہاں ہاں ہمیں چھوڑ کر کینیڈا چلی جانا، مگر پہلے تمہیں پڑھائی مکمل کرنی ہے۔ مائیکل نے ڈیٹیکٹیو سے کہا، سارا اور میرے بیچ اچھے تعلقات تھے، وہ مجھے بغیر اطلاع دیے نہیں جا سکتی ہے، اور وہ بڈی سے بے حد پیار کرتی تھی، اسے پنجرے میں بند کر کے اکیلے بھوکا وہ چھوڑ کر کیوں جائے گی؟ پولیس نے تفتیش جاری رکھی۔ سب سے پہلے انہوں نے ایئرپورٹ، ٹرین اور بس اسٹیشن کے مسافروں کی لسٹ چیک کی۔ کینیڈا جانے کے لیے ملک سے باہر یا ملک کے اندر سفر کرنے کے لیے اس نے اپنی گاڑی استعمال نہیں کی تھی، لیکن وہ کسی دوسرے طریقے سے بھی جا سکتی تھی۔ سارا سٹرن کا نام کسی بھی ٹرانسپورٹیشن لسٹ میں موجود نہیں تھا۔ اگلے دنوں میں مائیکل اور اس کے رشتہ داروں نے کئی سرچ پارٹیز آرگنائز کی، جس میں 200 کے قریب والنٹیئرز نے شرکت کی۔ مسنگ پوسٹرز لگائے گئے، میڈیا میں مائیکل نے انٹرویوز دیے، ساتھ میں سارا کے بچپن کے دوستوں نے بھی میڈیا میں اس کے بارے میں بیان دیا۔ ہائی اسکول کا ایک ساتھی شان نامی لڑکے نے جرنلسٹ سے کہا، اس کا گم ہو جانا ہم سب کے لیے شاکنگ ہے، مجھے امید ہے کہ ہم اسے تلاش کر لیں گے۔ بچپن کے دوست لیام کو بھی کیمرے کے سامنے چند بول بولنے کا موقع ملا۔ اس نے کہا، وہ ایک بہت مضبوط اسٹرانگ لڑکی ہے، آج کچھ مل جائے گا۔ 6 دسمبر 2016، کیونکہ لیام سارا سے ملنے والا آخری شخص تھا، اسے باقاعدہ فارمل انٹرویو کے لیے پولیس اسٹیشن بلایا گیا۔ لیام اچھی طرح سے کوآپریٹ کر رہا تھا، وہ ڈیٹیکٹیوز کے سوالات کا جواب دے رہا تھا۔ اس نے اس دن کی روٹین ڈیٹیکٹیوز کو بتائی۔ لیام نے کہا کہ پہلے دونوں مل کر ٹاکو بیل کھانا لینے گئے، پھر وہ سٹرن فیملی کے گھر گئے، اس کے بعد انہوں نے پڑوسن رابن ڈریپر کے گھر میں سامان کے ڈبے رکھے۔ لیام سارا کے ساتھ واپس اس کے گھر گیا، دونوں نے ویڈیو گیمز کھیلے اور پھر 4:45 کے قریب لیام وہاں سے نکل پڑا کیونکہ اسے اپنی پارٹ ٹائم نوکری پر جانا تھا۔ لیام نے ریسٹورانٹ میں 10 بجے تک کام کیا، پھر وہ گھر جا کر سو گیا۔ انٹرویو کی آخر میں لیام نے ڈیٹیکٹیو سے پوچھا، اگر سارا پل سے کودی ہے تو کیا امکانات ہیں کہ اس کی لاش سمندر تک بہہ کر چلی گئی ہو؟
اس سے پہلے کہ ڈیٹیکٹیوز لیام سے اس سوال کا مطلب پوچھتے، انہیں اطلاع دی گئی کہ لیام کے والدین نے وکیل کی خدمات لے لی تھی، جس نے لیام کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ کیونکہ ڈیٹیکٹیوز لیام سے اب بات نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے سارا کے دوست پریسٹن ٹیلر سے پوچھ گچھ کی۔ پریسٹن اور لیام ایک ساتھ کیبن میں رہتے تھے۔ کیبن لیام کے والدین کے گھر کے پیچھے تھا۔ پریسٹن نے لیام کی طرح سارا کے ڈپریشن کا ذکر کیا۔ اس نے کہا، لگتا ہے کہ سارا نے پل سے چھلانگ لگا دی ہے۔ پریسٹن نے لیام کا ایلیبائی قائم کیا اور کہا، ہاں، لیام 10 بجے کے بعد گھر آ گیا تھا اور سو گیا تھا، مجھے معلوم ہے کیونکہ میں بھی گھر میں تھا۔ چند دن بعد سٹرن فیملی کے پڑوسی نے پولیس سے رابطہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے گھر پر CCTV کیمرہ لگا تھا، جس کی فوٹیج میں سٹرن فیملی کا گھر، خاص طور پر ان کا ڈرائیو وے نظر آ رہا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز نے ویڈیو فوٹیج دیکھی۔ ویڈیو لیام کی بتائی ہوئی روٹین کے مطابق تھی۔ دوپہر میں سارا کی گاڑی محلے سے نکلتے ہوئے نظر آئی۔ ٹاکو بیل کے ڈرائیو تھرو میں سارا آرڈر لیتے ہوئے نظر آئی۔ پھر گاڑی واپس سارا کے گھر آئی۔ تھوڑی دیر بعد سارا اور لیام ڈبوں کے ساتھ پڑوسن کے گھر چلتے ہوئے نظر آئے۔ لیام کے بتائے ہوئے وقت پر لیام کی گاڑی سٹرن فیملی کے گھر سے نکلتے ہوئے نظر آئی۔ لیام کام پر جا رہا تھا۔ اس کے بعد چند گھنٹوں تک سٹرن فیملی کے گھر نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا، اور پھر رات 11:45 پر سارا کی گاڑی ڈرائیو وے سے نکلی اور پل کی طرف جاتے ہوئے نظر آئی۔ لیام کا بیان سچ ثابت ہوا۔ اس کے بعد ڈیٹیکٹیوز نے سارا کے بینک سے رابطہ کیا۔ اگر کوئی غائب ہو جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے، اسے پیسوں کی تو ضرورت پڑتی ہے۔ بینک کا مینیجر ریمنڈ بلوچس سٹرن فیملی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ جس دن سارا غائب ہوئی تھی اس دن وہ بینک آئی تھی۔ ریمنڈ کو اچھی طرح سے یاد تھا کیونکہ سارا نے اسے ہاتھ ہلا کر ہیلو ہائی بھی کیا تھا۔ سارا نارمل لگ رہی تھی، وہ ٹیلر سے بات کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس دن اس نے اپنے بینک ڈپازٹ باکس سے کچھ نکالنا تھا۔ دوستوں، یاد رکھیے، لیام نے سارا کے ساتھ دن گزارا تھا، تو اس نے ڈیٹیکٹیوز کو کیوں نہیں بتایا کہ وہ سارا کے ساتھ بینک گیا تھا؟ بینک کے اندر بھلے وہ داخل نہیں ہوا تھا، لیکن گاڑی میں بیٹھا رہا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز نے وارنٹ حاصل کر کے سارا کا بینک سیف ڈپازٹ کھلوایا۔ بینک کی پالیسی تھی کہ ڈپازٹ باکس کی ایک چابی گاہک کو دی جائے اور ایک چابی بینک کے پاس محفوظ رکھی جائے۔ سارا کی چابی تو نہیں ملی تھی، پر بینک والوں نے اپنی چابی سے ڈپازٹ باکس کھولا۔ ڈیٹیکٹیوز دنگ رہ گئے۔ سیف باکس میں پیسوں کی گڈیاں تھی۔ پیسے گنے گئے تو پتہ چلا کہ $25,250 تھے، لیکن ساری نوٹیں بہت پرانی تھی۔ نوٹیں اس قدر گلی ہوئی تھی کہ پیسے کو چھوتے ہوئی کاغذ پھٹ پھٹ جا رہا تھا۔ مائیکل سے ان پیسوں کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اسے ان پیسوں کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ ان پیسوں کے بارے میں سارا کے علاوہ آخر کون جانتا تھا؟ ایک فرد سامنے آیا، سارا کی پھپھی لنڈا سٹائٹلی۔ لنڈا نے ڈیٹیکٹیوز کو بتایا کہ گمشدگی سے چند ہفتے پہلے سارا نے اسے فون کیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ ماں باپ کے دوسرے گھر گئی تھی۔ یہ سٹرن فیملی کی دوسری پراپرٹی تھی۔ گھر ایوان بائی دا سی میں تھا، نیو جرسی کا ایک خوبصورت علاقہ جو پانی کے کنارے ہے۔ سارا نے اپنی پھپھی سے کہا تھا، مجھے صفائی کرتے ہوئے ایک جوتے کا ڈبہ ملا ہے جس پر لگتا ہے کہ میری ماں کی رائٹنگ ہے۔ اس نے میرا نام لکھا ہے۔ ڈبے کے اندر 50,000 سے لے کر 1,00,000 آرام سے ہوں گے۔ لنڈا نے اسی وقت اپنی بھتیجی سے کہا، اتنی بڑی رقم کے بارے میں کسی کو ہرگز مت بتانا، تمہیں لوگوں کی نیت کا پتہ نہیں ہے۔ سارا نے لنڈا کا مشورہ سنا اور ہاں میں ہاں ملائی، لیکن اس نے اپنی پھپھی سے ایک بات چھپائی۔ جب اسے پیسے ملے تھے وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی ایسا فرد تھا جس پر وہ 100% بھروسہ کرتی تھی۔ اس کے بعد ڈیٹیکٹیوز نے سارا کے کمرے کی تلاشی لی۔ انہیں الماری میں کچھ امریکن اور کچھ کینیڈین کرنسی ملی، ساتھ میں سارا کا پاسپورٹ اور دوسرے شناختی کارڈز بھی مل گئے۔
اگر وہ بھاگی تھی یا وہ کسی دوسری جگہ سیٹل ہونے گئی تھی تو اسے پیسے، پاسپورٹ وغیرہ سب لے کر جانا چاہیے تھا نا۔ اور تو اور اس نے بینک میں موجود $25,000 کیوں چھوڑ دیے؟ جیسے جیسے دن گزرتے گئے لگ رہا تھا کہ یہ کیس سینکڑوں مسنگ پرسن کیسز کی طرح حل نہیں ہو سکے گا۔ سارا کا اتا پتہ معلوم نہیں تھا، کیا وہ زندہ تھی یا مر گئی تھی؟ اگر مر گئی تھی تو لاش کہاں تھی؟ کرائم سین کہاں تھا؟ کسی جگہ سے خون نہیں ملا تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں تھے۔ اور پھر جنوری 2017 کے ایک دن کایا پلٹ گئی۔ اینتھنی کری نامی لڑکا سامنے آیا اور اس نے ساری گیم بدل دی۔ اینتھنی کری لیام اور پریسٹن کا دوست تھا اور وہ یونیورسٹی میں فلمنگ سیکھ رہا تھا۔ اینتھنی نے ڈیٹیکٹیو سے کہا، میں ہائی اسکول سے لیام کو جانتا ہوں، ہم مل کر ویڈیو گیمز کھیلتے تھے یا موویز دیکھتے تھے۔ لیام کو ڈراؤنی ہارر فلمز پسند ہیں، وہ اکثر مجھے موویز کا آئیڈیا دیتا تھا۔ پچھلے نومبر تھینکس گیونگ کا ویکینڈ تھا، ہم دونوں اس کے گھر میں گپ شپ لگا رہے تھے۔ لیام نے مجھ سے کہا، یار ایک زبردست مووی کا آئیڈیا آیا ہے مجھے۔ ایک لڑکی ہوتی ہے، اسے ایک خزانہ ملتا ہے، اس کا دوست اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوست اسی دن سے پلاننگ شروع کرتا ہے، میں کس طرح اس لڑکی کے پیسے ہڑپ کر لوں۔ دوست لڑکی کا گلا گھونٹ دیتا ہے اور اس کی لاش پل سے سمندر میں پھینک دیتا ہے تاکہ سب کو لگے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ لیام اس کہانی کو لے کر بہت ایکسائٹڈ تھا، لیکن مجھے تو کہانی کچھ خاص اچھی نہیں لگی۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد سارا غائب ہو گئی، پر مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کیونکہ میں بروکلن نیو یارک چلا گیا تھا۔ کچھ دنوں سے لیام مجھے اسنیپ چیٹ پر کانٹیکٹ کر رہا ہے۔ مجھے عجیب لگا کیونکہ وہ پہلے تو مجھے فون کر دیتا تھا یا ٹیکسٹ میسج بھیجتا تھا، پھر مجھے سمجھ آیا کہ کوئی گھپلا ضرور ہے۔ اسنیپ چیٹ پر میسیجز خود بخود ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے لیام اسنیپ چیٹ استعمال کر رہا تھا۔ وہ پریشان لگ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ پولیس اور FBI اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ لیام نے مجھ سے پوچھا، کیا پولیس نے تم سے بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں نے کہا، کس سلسلے میں؟ میں نے کچھ کیا ہے کہ وہ مجھ سے بات کریں گے؟ پھر میں نے سوشل میڈیا پر سارا سٹرن کی گمشدگی کے پوسٹرز دیکھے۔ لیام کا مووی کا آئیڈیا سارا کے کیس سے ملتا جلتا ہے، اس لیے میں نے پولیس کو فون کیا ہے۔ ڈیٹیکٹیوز نے لیام کو پکڑنے میں اینتھنی کی مدد مانگی۔ پہلے انہوں نے اینتھنی سے کہا، لیام سے اسنیپ چیٹ پر ادھار مانگو۔ اینتھنی نے میسج لکھا، یو میرا کیمرہ فلمنگ کے دوران خون کی بالٹی میں گر کر خراب ہو گیا ہے، تمہارے پاس اس لڑکی کے پیسے ہیں نا؟ کچھ مجھے ادھار دے دو۔ لیام نے لکھا، میں اس کے بارے میں یہاں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے ملو۔ دونوں نے ملنے کی جگہ اور وقت طے کیا۔ اس کے بعد ڈیٹیکٹیوز نے اینتھنی کی گاڑی میں ریکارڈنگ ڈیوائسز اور چھوٹا سا کیمرہ ڈیش بورڈ میں چھپا دیا۔ 31 جنوری 2017 اینتھنی اپنی گاڑی میں سوار ہوا اور لیام سے ملنے گیا۔ وہ کافی سٹریسڈ ہو رہا تھا، یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ وہ ایک قاتل سے ملنے جا رہا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بتائی ہوئی جگہ پر اینتھنی نے اپنی گاڑی روکی۔ لیام وہاں پہلے سے آ چکا تھا اور وہ اینتھنی کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چھوٹتے ہی اس نے اینتھنی سے کہا، برا مت مانو مگر مجھے تمہیں چیک کرنا ہے۔ یہ کہہ کر لیام نے اینتھنی کے سینے، اس کے بازوں اور ٹانگوں کو تھپک تھپک کر دیکھا، چیک کرنے کے لیے کہ کہیں اینتھنی نے ریکارڈر اپنے جسم پر چھپا تو نہیں لیا۔ جب اسے تسلی ہو گئی تو لیام نے بھڑ 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 ساری کہانی سنا دی۔ پولیس اور FBI میرے پیچھے پڑے ہیں، سارا کے قتل کے بارے میں کئی بار پوچھ گچھ کی ہے انہوں نے، مگر اب تو فیڈرل پولیس بھی مجھ پر شک کرنے لگی ہے۔ لیکن سب سے برا یہ ہے کہ کہاں مجھے لگا تھا کہ میرے ہاتھ 50,000 1 لاکھ آئیں گے۔ اس نے بینک سے صرف 10,000 نکالے، وہ بھی پرانی گلی سڑی نوٹیں ہیں، بینک میں بھی نہیں رکھوا سکتا۔ پہلے پیسے میں نے گھر میں رکھے تھے مگر پریسٹن کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو ہم نے سینڈی ہک میں پیسے چھپا دیے ہیں۔ ہم نے مل کر سارا کو پل سے پھینک دیا تھا۔ میں اس کے ساتھ گھر پر تھا کہ وہ دروازے کی طرف جانے لگی تھی، میں نے اسے پیچھے سے گردن سے اٹھا لیا، وہ لٹک رہی تھی اور میں اس کا گلا دبا رہا تھا۔ سارا کا پیشاب نکل گیا اور اس نے میرا نام کہا اور بس۔ مجھے تو ڈر تھا کہ اس کا کتا کچھ کرے گا، لیکن وہ تو آرام سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، بیکار کا کتا بیٹھا رہا۔
میں نے 2-3 منٹ تک اس کا گلا گھونٹا پر وہ مری نہیں رہی تھی. یار میں تو تھک گیا تھا. میں نے اسے زمین پر گرا دیا. اسے دورے آنے لگے تو میں نے اس کے منہ میں اس کی ٹی شرٹ ٹھونسی اور اس کی ناک انگلیوں سے جکڑ لی. اسے مرنے میں آدھا گھنٹہ لگا ہے. میں نے اپنے فون کا ٹائمر آن کر دیا تھا. آدھا گھنٹہ لگا ہے. پھر مجھے جاب پر جانا تھا. میں نے اس کی لاش باتھ روم میں رکھی اور نکل پڑا. پتہ ہے جلدی میں نے اپنا فون کھو دیا تھا. کئی دنوں تک مجھے فون نہیں ملا. پھر اس کی رشتہ دار نے مجھے فون واپس کیا. سارا کے ڈرائیو وے میں پڑا تھا. میں جاب پر چلا گیا تھا اور پریسٹن اس کے گھر گیا. اس نے سارا کی لاش اٹھائی اور پیچھے کے دروازے سے نکالی اور پھر جھاڑیوں میں چھپا دی. جاب ختم کر کے میں پریسٹن کے ساتھ واپس سارا کے گھر گیا. سارا کے کمرے کے اندر ایک سیف پڑا تھا. ہم نے سیف اٹھایا, اپنے گھر میں چھپا دیا. پھر ہم نے مل کر اس کی لاش اس کی گاڑی میں بٹھائی. میں نے اس کی گاڑی چلائی. پریسٹن اپنی گاڑی میں پل پر جا کر میرا انتظار کرنے لگا. پل پر پہنچنے کے بعد میں نے اس کی لاش اٹھانی چاہی پر اس کا وزن مجھ سے سنبھل نہیں رہا تھا. میں اس کی لاش کے ساتھ سڑک پر گر گیا اور اسی وقت وہاں سے 2 گاڑیاں گزری. میرا تو برا حال تھا. اگر کوئی دیکھ لیتا یا پولیس پٹرول کر رہی ہوتی تو ہم تو پکڑے جاتے. پریسٹن اور میں نے واکی ٹاکی خرید لی تھی. ہم فون استعمال نہیں کر رہے تھے. میں نے پریسٹن سے کہا میری مدد کرنے فوراً آؤ. اس نے یو ٹرن مار کر سارا کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی روکی. پھر ہم نے دونوں نے مل کر اس کی لاش اٹھا کر پل سے پھینک دی. پھر لیام نے ایک ایسی بات کی کہ اینتھنی اندر سے کڑنے لگا. لیام نے بہت دھڑلے سے کہا I don't feel any different and I don't think about it. You always think you're going to try these new things and you're going to change. But it didn't change. It just doesn't do anything. Like tonight we were going to fucking potentially kill a bunch of people and get a bunch of drugs and money and nothing. It's weird. I don't feel any different. مجھے اس کے قتل کے بعد کچھ محسوس نہیں ہوا. ہمیں لگتا ہے کہ کسی کو مار کر اندر کچھ تبدیلی آئے گی, برا لگے گا, اچھا لگے گا. یار مجھے تو کچھ نہیں ہوا. اینتھنی نے پوچھا پیسے خرچ کر لیے کیا؟ لیام نے کہا 7,000 مجھے ملے, پریسٹن کو 3,000 دے دیے. میری زندگی بالکل بدلی نہیں ہے. بس میں نے اچھی پارٹی کی, دل کھول کر ٹیک آؤٹ ڈیلیوری کروائی. جاتے جاتے لیام نے کہا یار سنو, اس کے بارے میں صرف میں, تم اور پریسٹن ہم تینوں جانتے ہیں. کسی کو نہیں بتانا. میں نہیں چاہتا کہ پریسٹن تمہاری جان لے لے. ڈیٹیکٹیوز نے ریکارڈنگ سنی اور انہیں لیام اور پریسٹن کے خلاف پکا ثبوت مل گیا. 1 فروری 2017 FBI ایجنٹس نے پہلے پریسٹن کو گرفتار کرنا چاہا کیونکہ وہ عنقریب دوسرے شہر منتقل ہونے والا تھا. ڈیٹیکٹیو ویس براٹ نے اسے انٹروگیٹ کیا اور 2 منٹ کے اندر وہ سب کچھ اگلنے کے لیے تیار ہو گیا. پریسٹن نے کہا جب لیام نے جوتے کے ڈبے میں پیسوں کی گڈیاں دیکھی تھی اس کی نیت خراب ہو گئی تھی. گھر آ کر اس نے مجھے پیسوں کے بارے میں بتایا اور اسی دن سے لیام نے سارا کے پیسے چوری کرنے کا سوچا اور پھر چوری کا پلان قتل تک پہنچ گیا. ڈیٹیکٹیوز پریسٹن کو سارا کے گھر لے گئے اور اس نے ہر ایک تفصیل کھل کر بتائی. سارے واقعے کو ایکٹنگ کر کے دکھایا. سارا کی لاش یہاں تھی, میں نے اسے ایسے اٹھایا, ادھر جھاڑیوں میں ڈالا اور پھر ہم نے یہ کیا اور وہ کیا. اس کے بعد ڈیٹیکٹیوز نے لیام میکاٹاسنی کو بھی گرفتار کیا. جب مائیکل کو دونوں لڑکوں کے بارے میں پتا چلا اس کا دل چکنا چور ہو گیا. یہ وہی بچے تھے جنہیں مائیکل اپنی گاڑی میں بٹھا کر سارا کے ساتھ اسکول تک یا اسپورٹس پریکٹس تک چھوڑتا تھا. بیٹی کے دوست پیسوں کی لالچ میں اندھے ہو جائیں گے. مائیکل کو یہ سوچ کر بے تحاشا افسوس ہوا. 15 جولائی 2017 19 سالہ سارا سٹرن کے لیے ایک میموریل سیلیبریشن رکھا گیا. نیپٹیون سے اور دور دراز شہروں سے تقریباً 1000 خیر خواہوں نے شرکت کی. اس کی یاد میں پرپل ریبنز اور ٹائز پہنی گئی. سارا کی پینٹنگز, فوٹوگرافی اور آرٹ ورک کی نمائش ہوئی. سن 2019 لیام میکاٹاسنی کا مقدمہ شروع ہوا. اس کے دفاعی وکیل کارلوس ڈیاز کوبو نے کہا کہ سارا کا قتل کیسے ثابت کر سکتے ہیں جب اس کی لاش ہی نہیں ملی ہے. کیا پتا وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی ہو
اور کہیں دور کے ملک چلی گئی ہو۔ رہی بات لیام کی ویڈیو ریکارڈنگ کی، وہ تو صرف آڈیشن دے رہا تھا۔ اینتھنی مووی ڈائریکٹر ہے، لیام کو اینتھنی کی مووی میں حصہ لینا تھا۔ وہ جھوٹ بول کر اپنی ایکٹنگ دکھا رہا تھا۔ دوستوں، اس سے زیادہ احمقانہ ریڈیکولس بہانہ میں نے کبھی نہیں سنا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لیام کی ماں ابھی بھی اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اس کی ماں میگن میکٹاسنی نے ABC نیوز کے انٹرویو میں کہا ہے، میرا بیٹا اپنی بچپن کی دوست کو کیوں مارے گا؟ بس میں چاہتی ہوں کہ سارہ مل جائے، وہ جہاں بھی ہے واپس آ جائے۔ سارہ، تمہاری گمشدگی سے سب پریشان ہیں، میرا بیٹا جیل میں ہے اور تمہارے باپ کو بھی ابھی تمہاری تلاش ہے۔ اوف، جو غصہ آیا ہے مجھے اس عورت کی مکاری دیکھ کر، پوچھے مت۔ بہرحال پروسیکیوٹرز نے لیام کے اعتراف جرم کی ویڈیو عدالت میں دکھائی، ساتھ میں بے شمار گواہ پیش کیے۔ اینتھنی کری نے اپنا بیان دیا، پریسٹن ٹیلر نے لیام کے خلاف گواہی دی۔ سارہ کی کزن میگن بار نے بتایا کہ اسے لیام کا فون سارہ کے گھر کے سامنے جھاڑیوں میں ملا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز نے جب فون کو چیک کیا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ 2 دسمبر 2016 کے دن 4:10 کے قریب لیام کے فون میں سٹاپ واچ ایپ کو کھولا گیا تھا۔ یاد ہے لیام نے بتایا تھا کہ اس نے سارہ کا گلا گھونٹنے کے بعد ٹائمر آن کیا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنی دیر میں مرتی ہے۔ پروسیکیوٹرز نے پریسٹن کی مدد سے سارہ کے سیف ڈپازٹ باکس کو سینڈی ہک شہر سے کھود نکالا۔ اس سیف کے اندر باقی پیسے پڑے تھے، یہ پیسے بینک والے پیسوں سے میچ کرتے تھے۔ زیادہ تر نوٹیں سن 1980 میں چھاپی گئی تھی۔ ڈیٹیکٹیوز نے گواہی دی کہ لیام جب گرفتار ہوا تھا اس کی جیب میں ایک کی چین تھا جس میں اس کی گاڑی اور گھر کی چابیوں کے ساتھ سارہ کے سیف باکس کی چابی لگی تھی۔ ایک اور ڈیٹیکٹیو نے بتایا کہ لیام اور پریسٹن کے گھر کے ہیٹنگ وینٹ سے ایک اور چابی برآمد ہوئی، یہ چابی سارہ کے بینک ڈپازٹ باکس کی تھی۔ مائیکل نے عدالت کے سامنے سارہ اور اس کے بیچ دوستانہ پیار بھرے ٹیکسٹ میسیجز دکھائے۔ مائیکل نے کہا، سارہ اور میں ایک دوسرے سے بہت قریب تھے، ہمارے بیچ سب ٹھیک تھا۔ وہ اپنے آخری وقت میں مجھ سے ڈزنی ورلڈ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ ڈپریسڈ نہیں تھی، اس کے اندر ایک بھرپور زندگی جینے کی جستجو تھی جو چند پیسوں کے لیے اس سے چھین لی گئی۔ 28 جون 2019 لیام میکٹاسنی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ پریسٹن ٹیلر کو 18 سال کی جیل ہوئی ہے۔ دوستوں، یہ تھی سارہ سٹرن کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ